کی نعتیں تو کفار و مشرکین نے بھی پڑھی ہے۔ نبی کی نعت کا نام جب علماء سے پوچھو گے کہ نبی کی نعت کس چیز کو کہتے ہیں تو علماء بتائیں گے نبی کے چلنے کو بیان کرنا یہ نعت ہے، نبی کے چہرے کے بارے میں بتانا یہ نعت ہے، نبی کے رخسار کے بارے میں بتانا یہ نعت ہے۔ ساری کائنات نے میرے نبی کی نعتیں پڑھی ہے، اللہ نے بھی میرے نبی کو بلند کیا ہے اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ والا بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسلمانوں نے ہی نبی کی نعتیں نہیں پڑھی بلکہ کفار و مشرکین نے بھی نبی کی نعتیں پڑھی ہے اور اعلان یہی کیا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا آقا کی یہاں پر کلمہ پڑھا، تلوار کی نوک پر نہیں۔ اور بے شمار بیانات ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ہر قدم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھا کر کے یہ بتایا کہ وہ لوگوں قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی کمتر نہ سمجھ لینا بلکہ میرا چلنا پھرنا قرآن سے اعلیٰ قرآن کلام ہے، میں بھی کم نہیں ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہم سبوں کو رضا مدد دیجیے کہ ہے بے سہاروں کا سہارا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں واقعات سنانے بنا جاؤں تو انشاءاللہ سب واقعات کے ذریعے سے پورا جلوس محمدی ہوگا، لیکن مجھے واقعات میں نہ جا کر کے صرف جو نبی کے تعلق سے جو جذباتی جملے ہیں صرف میں ان کو پیش کر کے آپ کے جذبات کو پڑھا کر کے اور آپ کے عشق کا اندازہ لے رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کون نبی کی میلاد کو سن کر کے ہاتھوں کو نیچے کرنے والے ہیں اور کون کون ہاتھوں کو اونچا کرنے والے ہیں۔ آقا کی امت پر آقا کی کہ جب بڑیا کو خبر ہوئی کہ ایک نبی ہے، ایک محمد ابن عبداللہ ہے جو ان کے چلنے کو دیکھ لیتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیتا ہے دیوانہ بن جاتا ہے۔ کہنے لگی جو ان کو سنتا ہے وہ انہیں کا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرتی ہوئی مکہ چھوڑ دیتی ہے، مکہ چھوڑنے کے ارادے سے وہ اپنے گھر کو چھوڑنے کے ارادے سے اس نے اپنا سارا سامان باندھ دیا اور باندھنے کے بعد کسی کا انتظار نہیں اور سوچنے لگی کہ کوئی ہے جو سہارا بن سکے، کوئی ایسا ہے جو بڑیا کو سہارا دے سکے، کوئی ایسا ہے جو بڑیا کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس زمانے میں کوئی سہارا بننے والا نہیں تھا بلکہ لوٹنے والے تھے، کوئی سہارا بننے والا نہیں تھا بلکہ مالوں کو چوری کرنے والے تھے، کوئی سہارا بننے والا نہیں تھا بلکہ وہ مالوں کو لوٹتے تھے، بچوں پر اور بیواؤں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب بڑیا انتظار دیکھ رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا وہی ساری کائنات کا مرکزی عقیدت آ رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا وہی ساری کائنات کا مرکزی عقیدت آ رہا ہے، اسے معلوم نہ تھا وہی بیواؤں کا سہارا بننے والا نبی آ رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا وہی بچیوں کو دفن ہونے سے بچانے والا پیغمبر آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اس بڑیا سے کہنے لگے میرے نبی اے اماں ذرا یہ تو بتاؤ کہاں جا رہی ہوں اور یہ بوجھ کیسا لیے ہوئے ہو؟ کہنے لگی میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں یہاں سے ہجرت کر رہی ہوں، اس لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پوٹلی کو کوئی اٹھا کر میرے دوسرے مکان پر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چلو میں رکھ جاتا ہوں، اس لیے کہ ساری کائنات کا سہارا بننے کے لیے میرے نبی آئے ہیں۔ اور یہاں سے مسلمانوں یہ پیغام لو، نبی نے بڑیا کے بوجھ کو سر پر کر کر ہم مومنوں کو یہ اعلان دیا ہے کسی کو ظلم نہ کرنا، کسی کو نہ ستانا، اگر بننا ہے تو سہارا بن کر کے دکھانا، اگر نبی کے خلاف ہو تو سہارا بن کر دکھانا اور بزرگوں کے بوجھ کو سر پر دیکھ کر یہ اعلان کر دینا میرا نبی کی آلہ ہے،